السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف بیان کرنے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا بلکہ سارے جہان، ساری کائنات، سارے عالم کا تن تنہا رب، پالنہار، خالق و مالک، رازق و حاکم اور معبود برحق ہے، اور انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو آخری نبی و رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کچھ باتیں میں اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے بیماری کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ بیماری یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ بیماری اور صحت یابی، پریشانی اور آسانی، یہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، لہذا ہر حال میں چاہے پریشانی ہو یا آسانی، چاہے بیماری ہو یا صحت یابی، ہر حال میں اہل ایمان کو، مومن بندوں کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن و انس میں سے جسے بھی کوئی بیماری یا پریشانی لاحق ہوتی ہے، جسے بھی کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے، بیماری کے ذریعے سے، مصیبت کے ذریعے سے، پریشانی کے ذریعے سے اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں کئی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، انہی میں سے ایک بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے جس کے راوی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر اللہ بها من خطاياه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی میں، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے، یعنی اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس تکلیف کو، اس رنج و ملال کو، اس ہم و غم کو، یہاں تک کہ کانٹا چبھنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان پر جب کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو یہ اس کے لیے، اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہے، اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے، لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جزا اور فضا سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے اس سلسلے کی جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحابی جلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ وهو يوعك وعكا شديدا الى آخر الحدیث، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث۔ صحابی جلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے مرض کے زمانے میں، بیماری کے زمانے میں یا بیماری کے وقت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تیز بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے کہا کہ یہ بخار آپ کو اس لیے اتنا تیز ہے کہ آپ کا ثواب بھی دوگنا ہے۔ آپ نے اس پر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو مسلمان، آپ نے فرمایا جو مسلمان ما من مسلم یصیبہ اذی الا حط اللہ عنہ خطایاہ کما تحاط ورق الشجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح سے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے نیچے پتے جھڑ جاتے ہیں، جیسے درخت کے نیچے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو مصیبت، پریشانی یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ گناہ اس سے مٹا دیے جاتے ہیں، درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور تیسری حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مشہور معروف جلیل القدر صحابی، کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على ام السائب فقال ما لك يا ام السائب تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها الى آخر الحدیث، اخرجہ مسلم فی صحیح، صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث۔ صحابی جلیل فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام السائب کے پاس گئے تو پوچھا کہ اے ام السائب، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کانپ رہی ہو۔ تو وہ بولیں کہ بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ آدمیوں کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، جیسے بھٹی، آگ کی بھٹی لوہے کے میل و کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ تو بخار بھی اسی طرح سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لہذا اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ تو ان تمام احادیث اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مصائب پر صبر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور بیماری، پریشانی یہ گناہوں کی معافی اور مغفرت کا ذریعہ ہے، اور انسان کا بیماری، مصیبت اور پریشانی پر صبر کرنا واجب اور ضروری ہے۔ لہذا ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔